نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 211 سے 213 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آیت 211: زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آیت 212۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح: آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، پھر جو اللہ کی نعمت اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ یاد رکھے کہ اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت کے دن متقی ان سے بلند و اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ناشکری مطالبہ عذاب ہے۔ آیت 211 کی تفسیر: غور کیجئے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزے دیکھے جو آپ کی صداقت و رسالت کے روشن دلائل تھے، مثلا ید بیضا، عصا کا اژدہا بن جانا، دریا کا رک جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، گرمی کے موسم میں ابر کا سایہ کرنا، اور میدان طیہ میں من و سلویٰ کا اترنا وغیرہ۔ یہ معجزے ایسے تھے جن سے قادر و مختار کل کی ہستی کا کھلم کھلا ثبوت مل رہا تھا، اور اللہ کے نبی کی رسالت کا بھی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور نعمت ایمان ٹھکرا کر کفر اختیار کر لیا، اور بجائے رحمت کے حقداران عذاب بن گئے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنا اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ نے قریشیوں کے بارے میں فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت 28 اور 29 میں: آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت 212 کی تفسیر میں سخاوت کا بیان اور بخل کی مذمت، یعنی کافروں کو دنیاوی زندگی بڑی خوبصورت اور انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی پر وہ ریجھے ہوئے ہیں اور ہزار جان سے قربان ہیں۔ یہ اللہ کا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور مال خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور جو ارباب ہوش دنیاوی زندگی کو حقیر سمجھ کر اپنا پاکیزہ مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ مال لٹا کر اب تنگ دست و فاقہ مست ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ حالانکہ اگر نگاہ حقیقت بی سے دیکھا جائے تو ایمان والے ہی نصیبے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں قابل رشک مقام حاصل کر لیا،
اور سعادت و برکات کا خزانہ جمع کر لیا۔ جب یہ دنیا کے کتے قیامت کے دن ان کا اعلیٰ مقام دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ والوں کی بلندی اور اپنی پستی دیکھ کر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے اور سخت قلق و ملال ہوگا۔ ادھر انہیں جھڑکیاں دی جائیں گی تو ادھر ان کی ہاتھوں چھاؤں خاطرداری ہوگی، ان پر ڈانٹ پڑ رہی ہوگی اور ان کی خاطر ہو رہی ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور ان پر عزت کی سرخروی ہوگی۔ وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور یہ سواریوں پر جا رہے ہوں گے۔ وہ جہنم کی ہولناک آگ میں جل بھن رہے ہوں گے اور یہ جنت کی دلخوش کن بہاروں میں موج اڑا رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بلا حساب و بلا تعداد کے دنیا اور آخرت میں روزی عطا فرما دے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان خرچ کرتا رہ، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، بلال اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور عرش بری کے مالک سے غربت کا اندیشہ نہ رکھو۔ سورہ سبا کی آیت 39 میں فرمایا، تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کا مال برباد کر دے، بخیل کا مال برباد کر دے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا اور صدقہ کر کے آخرت کا ذخیرہ کر لیا۔ باقی سب برباد ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر دنیا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو اس کا مال دنیا ہے، اور جو عقل سے محروم ہو دنیا میں وہی مال جمع کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت 213، اس کا ترجمہ، لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر اللہ نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق و صداقت والی کتابیں بھی اتاری تاکہ لوگوں کے اختلافوں کا فیصلہ ہو جائے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد باہمی بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے ارادے سے اس اختلاف میں صحیح بات کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت 213 کی تفسیر میں توحید کی قدامت اور شرک کی ابتدا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں۔ ان 10 زمانوں کے لوگ شریعت الہیہ کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ شروع میں لوگ آدم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، بعد میں ان میں بت پرستی اور شرک کا رواج ہوا، چنانچہ اللہ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ پہلے رسول ہیں جو لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ انبیاء کرام نے ایمان والوں اور توحید پرستوں کو جنت کی بیش بہا نعمتوں کی اور قسم قسم کے عیش و آرام کی بشارت دی، اور نافرمانوں، بت پرستوں اور حق سے کترانے والوں کو جہنم سے ڈرایا، اور اللہ کے قہر و عتاب کی اور طرح طرح کے عذاب کی اطلاع دی۔ ہر ایک رسول پر ایک کتاب بھی اتاری تاکہ لوگوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ آسمانی قانون کے مطابق ہو جائے۔ لیکن انصاف صاف اور قطعی دلائل کے باوجود بھی صرف باہمی بغض و عناد اور ضد و تعصب کی وجہ سے ان میں اختلافات کی خلیجیں روز بروز گہری ہی ہوتی چلی گئیں۔
البتہ جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی کرنیں روشن تھیں وہ ہوش میں آئے اور اختلاف کی بھیانک دلدل سے نکل کر اتحاد کی سیدھی راہ پر چل پڑے اور توحید پر جم گئے۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا۔ اہل کتاب مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ نے اپنے ارادے سے اختلافات میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائی۔ اہل کتاب میں ہفتے کی چھٹی منانے میں بھی اختلاف ہو گیا، کوئی ہفتے کا دن مناتا ہے اور کوئی اتوار کا۔ اللہ نے ہمیں صحیح دن بتا دیا جو جمعہ ہے۔ اہل کتاب اس حیثیت سے بھی ہم سے پیچھے ہے۔ اہل کتاب میں قبلے میں بھی اختلاف ہے۔ عیسائی مشرق کو اور یہودی صحرا بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، لیکن صحیح قبلہ کعبہ الاقدس ہے، جس کی ہدایت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اہل کتاب میں نماز میں بھی اختلاف ہے، کوئی صرف رکوع ہی کرتا ہے اور سجدہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی سجدہ ہی کرتا ہے اور رکوع نہیں کرتا، اور کوئی رکوع اور سجدہ دونوں ہضم کر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نماز میں باتیں کر لیتا ہے اور کوئی چل پھر بھی لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی نماز صحیح ہے، جس میں قیام، رکوع اور سجدہ سب ہیں۔ باتیں بھی منع ہیں اور چلنا پھرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح روزوں میں اختلاف ہے، بعض تو دن میں چند گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں اور بعض مخصوص غذاؤں سے پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حقیقت بتائی گئی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہودی آپ کو یہودی اور عیسائی آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ موحد مسلمان تھے، اس میں بھی مسلمان ہی حق بجانب ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہودیوں نے آپ کو نبی نہیں مانا اور مریم صدیقہ پر بڑا بھاری الزام لگایا، اور عیسائیوں نے آپ کو معبود اور اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنی جس مخلوق کو چاہے سیدھی راہ سجھا دے، ہر بات میں اس کی حکمت بالغہ اور حجت دامغہ کار فرما ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 211 سے 213 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔